بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دیکھیے گا سب سے پہلا لفظ ہے خلق. خلق. الم تر الم تر کیف کیف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سے ہم تجوید کورس کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں اور آج اس سلسلے کی ہماری پہلی کلاس ہے، اور اس کلاس کے اندر آپ سیکھیں گے کہ کیسے ہم قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، اور کیسے ہم غلطیوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں جو دوران تلاوت ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو لیکن اس سے پہلے میں اللہ کی حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت یہ جو قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے والا عمل ہے جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. جب بھی آدمی کوئی علم سیکھتا ہے، علم سیکھنے کا ارادہ کرتا ہے، تو کچھ چیزوں کا جو ہے وہ پہلے جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کون سا علم سیکھ رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس علم میں جو آپ سیکھ رہے ہیں اس میں کس چیز پر بحث کی جاتی ہے، وہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے. اور تیسرے نمبر پر یہ جاننا بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو علم آپ سیکھ رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے. تو یاد رکھیے جو علم آپ سیکھ رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے علم التجوید. اب تجوید کسے کہتے ہیں؟ تجوید کہتے ہیں، تجوید کا ایک لغوی مطلب ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے وہ جان لیجئے. لغوی مطلب ہوتا ہے عمدہ کرنا، حسین کرنا. اور ایک اس کا جو اصطلاحی مطلب ہوتا ہے، یہ بھی آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ اس کو زبانی یاد کر لیں. اصطلاحی مطلب یہ ہوتا ہے تجوید کا کہ ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات کا خیال کرنا. اب مخرج کیا ہوتا ہے؟ مخرج جہاں سے وہ حرف نکل رہے ہوتے ہیں اس کو مخرج کہا جاتا ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ حروف ایسے ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، اور کچھ حروف ایسے ہیں جو جب زبان تالو کے ساتھ لگتی ہے تو وہ ادا ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جب زبان داڑھوں کے ساتھ لگتی ہے، جب زبان کا سرا دانتوں کے ساتھ لگتا ہے. تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ حروف کے مخارج ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہر حرف کو اپنے صحیح مخرج سے نکالنا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کی صفات کا خیال رکھنا ہے. اب صفات کیا ہوتا ہے؟ صفات ہوتی ہے کیفیت. مخرج ہوتا ہے کہ حرف کہاں سے نکل رہا ہے، اور صفات ہوتی ہیں کہ حرف کیسے نکل رہا ہے. جیسے آپ نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سیٹی کی آواز آتی ہے، تیز سیٹی جیسی اس میں آواز ہوتی ہے. اور کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جو حروف موٹے پڑے جاتے ہیں، کچھ حروف باریک ہوتے ہیں. یہ ان کی صفات ہوتی ہیں. تو اصطلاحی مطلب پھر سن لیجئے گا کہ ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات کا خیال رکھنا، اس کو تجوید کہا جاتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز جس کا جاننا ضروری ہے کہ جو علم آپ سیکھ رہے ہیں اس میں کس چیز کے متعلق بات کی جاتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ تجوید کے جو علم ہے اس میں ہم حروف تہجی کے متعلق بات کرتے ہیں، جو زیادہ بحث کی جاتی ہے. حروف تہجی جو کہ جو عربک لینگویج ہے، جو عربی زبان ہے، اس میں ٹوٹل 29 ہے، الف سے لے کر یا تک. تو ہمارا جو موضوع بحث ہے وہ ہم نے اسی پر بحث کرنی ہے، اور انہی حروف کے ادا کرنے کا ہم نے طریقہ سیکھنا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو علم آپ سیکھ رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے. اس میں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہوتے ہیں، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اب اس تجوید کورس کے اندر ہم بالکل جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہم سیکھیں گے، اور انشاءاللہ عزیز میری کوشش ہوگی کہ میں ان کو بالکل آسان طریقے سے، آسان الفاظ کے ساتھ میں آپ کو تجوید سکھا سکوں. تو بہرحال آج کا ہمارا ٹاپک ہے حرکات کے بارے میں. ہم حرکات کے بارے میں پڑھیں گے، اور حرکات جو ہیں ان کی کل تعداد کتنی ہے؟ 9 ہے. اور یہ سبق اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو قرآن پاک دیکھ کر پڑھتے ہیں، حافظ نہیں ہیں. تو میرا ایک دعویٰ کہہ لیجیے کہ اگر حرکات کی ادائیگی ہم لوگ سیکھ جائیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ زبر زیر پیش کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، اور کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش، یا دو زبر دو زیر دو پیش کی ادائیگی کس طریقے سے کرنی ہے، صرف یہ جو ٹوٹل 9 حرکات ہیں ان کی ادائیگی اگر ہم لوگ سیکھ جاتے ہیں تو ہماری بہت ساری غلطیوں سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں. تو اس لیے اپنے پوری توجہ کے ساتھ اپنے یہ سبق سننا ہے. تو حرکات کی کل تعداد کتنی ہے؟ حرکات کی تعداد ہے 9. سب سے پہلے جو بالکل بنیادی حرکات، زبر زیر پیش، اور پھر کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش، اور دو زبر دو زیر دو پیش. تو آج سب سے پہلے ہم زبر کے بارے میں پڑھیں گے کہ زبر کی ادائیگی میں ہم کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے. یاد رکھیے کہ جو زبر ہے وہ حرف کے اوپر آتی ہے، اور جب آپ زبر کو ادا کرتے ہیں، زبر والے حرف کو ادا کرتے ہیں تو منہ کھل جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیے گا با زبر با، تا زبر
تا۔ اب زبر کی ادائیگی میں آپ نے ایک خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ آپ زبر کی کو ادا کرتے وقت آپ اس حرف کو اپنے لمبا نہیں کرنا جس کے اوپر زبر کی حرکت ہوتی ہے. جیسے با زبر با، ایسے اس کو لمبا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ آپ نے بالکل لمبا نہیں کرنا، اور دوسرے نمبر پر آپ نے جھٹکا نہیں دینا. زبر کی ادائیگی میں ان دو چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے، ایک تو حرف کو لمبا نہیں کرنا اور دوسرا آپ نے جھٹکا نہیں دینا. جیسے دیکھیے گا با زبر با، بس اتنا. اسے با زبر با، یہ جھٹکا کیسے ہوتا ہے؟ با زبر با، تا زبر تا، تو یہ درست نہیں ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم نے بہت بچپن میں قرآن پاک پڑھا ہوتا ہے، قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے ہم پڑھتے ہیں، مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، تو قاری صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم عام طور پہ ماشاءاللہ دور ہی بیٹھے ہوتے ہیں قاری صاحب سے. تو قاری صاحب جب پڑھاتے پڑھاتے بار بار وہ کہتے ہیں کہ اونچی آواز سے پڑھیں، اونچی آواز سے پڑھیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم حرف کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، با زبر با، ایسے ہم اس کو لمبا کر دیتے ہیں. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ قاری صاحب مطمئن ہو جائیں کہ بچہ بڑا ماشاءاللہ خوب پڑھنے والا ہے اور بڑے زور سے پڑھ رہا ہے. لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم حرف کو لمبا کرنے کی ہماری عادت جو ہے وہ اس وقت سے ہمیں پڑ جاتی ہے، با زبر با، تا زبر تا. پھر یہ جو غلطی ہے بچپن کی، یہ پھر 55 تک چلی جاتی ہے، اور ہم بارہا مطلب جب بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں پھر ہم ان حروف کو، زبر والے حرف کو ہم لمبا کرتے چلے جاتے ہیں. تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے زبر والے حرف کو لمبا نہیں کرنا. با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، اس طرح آپ نے اس زبر والے حرف کی آپ نے ادائیگی کرنی ہے. اب دیکھیے گا جیسے قرآن پاک کے کچھ الفاظ ہم لیتے ہیں، پھر ہم اس پہ زبر کی پریکٹس کرتے ہیں. کوشش ہوگی زیادہ سے زیادہ ہم اجرا کریں، زیادہ سے زیادہ ہم جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں ان پر ہم جو حرکات ہیں ان کی پریکٹس کریں. تو دیکھیے گا سب سے پہلا لفظ ہے خلق. خلق، خا کے اوپر بھی زبر ہے، لام کے اوپر بھی زبر ہے، اور قاف کے اوپر بھی زبر ہے. اب آپ نے کیسے ادا کرنا ہے؟ خلق، ایسے پہلے آپ نے رک رک کر ادا کرنا ہے. خاص طور پہ آپ جب بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ان کو بارہا روکنا ہے، اور ایک ایک لفظ پہ آپ نے ان کو روکنا ہے کہ بیٹا آپ نے اس کو لمبا نہیں کرنا، بالکل لمبا نہیں کرنا. تو کیسے ادائیگی ہوگی؟ خا زبر خا، لام زبر ل، قاف زبر قا، خلق خلق. اب اسے ایسے نہیں پڑھنا خلق، یہ غلط ہو جائے گا، اس سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. یاد رکھیے کہ چھوٹی مسٹیک نہیں ہے، یہ بڑی مسٹیک ہے. اسے کہا جاتا ہے لحن جلی، اور اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی غلطی کرنا حرام ہے کیونکہ معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. خلق خلق. اور اس کے بعد دوسرا لفظ دیکھیے گا جیسے جہد، جہد جہد، اور آگے ملک ملک، فلق فلق. اور اس کے بعد دیکھیے گا سجد سجد. اب جب بچوں کو پڑھا رہے ہو اور کلاس ایسے بھری ہوئی ہو تو آپ ان کو اس طریقے سے پریکٹس کروا سکتے ہیں جسے کہا جاتا ہے صوتی طریقہ تدریس، کہ آپ ایک ایک حرف کو پہلے الگ الگ کر کے پڑھیں. جیسے سجد سجد، پھر آپ ایسے روانی سے پڑھیں، پہلے الگ الگ کر کے پڑھیں. تو اس سے یہ ہے کہ بچے بڑے اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، ایسا پڑھنے میں مزہ آتا ہے ان کو، اور ایک سماع پیدا ہو جاتا ہے. سجد، آگے بطل بطل، آگے سلامہ، اسے سلامہ یا سالامہ ایسے نہیں پڑھنا آپ نے، سلامہ. رزق رزق، آگے دیکھیے نصر نصر، جرب، اور آگے شرب شرب، قرب، اسے بھی اپنے قارب ایسے نہیں کرنا. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس طرح کا سن کے انہیں اپنے بچپن کا یاد آ گیا ہوگا کہ جب بچپن میں ہم پڑھتے تھے تو ایسے ہی پڑھتے تھے جارب شارب. تو آپ نے کوشش کریں یہ تھوڑا سا اگر حرکات کی ادائیگی آپ صحیح طریقے سے سیکھ جائیں تو انشاءاللہ العزیز آپ بہت بڑی بڑی غلطیوں سے بچ سکتے ہیں. تو زبر کی ادائیگی میں آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اب اس کے بعد ہے زیر. زیر کی ادائیگی جو ہے، زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، اور زیر کی ادائیگی میں آپ نے خیال کرنا ہے کہ حرف کو ایک تو لمبا نہیں کرنا، زبر زیر پیش ان تینوں میں آپ نے حروف کو لمبا نہیں کرنا. اور دوسرے نمبر پر زیر میں خاص طور پہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ زیر میں عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ حرف کو مجہول پڑھ دیتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا جیسے با زیر بے، تا زیر تے، جیسے ہم پڑھتے تھے پہلے بہت پہلے اے بے لے. تو اس طرح درست نہیں ہے، آپ نے اس کو معروف پڑھنا ہے. با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر ثی، جیم زیر جی. اور اس میں آپ نے انگلش کا ایک جو حرف ہے بی، اس کے وزن پہ آپ نے جو زیر والے حروف ہیں ان کو ادا کرنا ہے. جیسے اگر آپ سین زیر سے کہیں گے تو وہ بی کے وزن پر نہیں ہوتا. سین زیر سی، جیم زیر جی،
حاضر ہی. اب ہم زیر والے حروف کی مشق کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیے گا لفظ ہے لکی. لکی اس کو اپنے لکی ایسے کاف زیر کو لمبا نہیں کرنا. لکی. آگے لیما لام زیر لی میم زبر ما لیما. ہیا ہیا. آگے ایبیلی ایبیلی اس کو ایبیلی ایسے لمبا نہیں کرنا. حمزہ زیر ای با زیر بی لام زیر لی ایبیلی. اس طرح آگے سمیع سمیع اسے سمع نہیں پڑھنا. میم زیر میں نہیں ہے میم زیر می. سمیع. آگے خسیرا خسیرا خسیرا. اس طرح آگے رحیم رحیم. اور آگے ضریب ضریب. وسیع وسیع. ارام ارام. اور آگے تبیع تا زبر تا با زیر بی عین زبر ع تبیع. تابع نہیں پڑھنا تابع یہ غلط ہو جائے گا. تبیع تبیع. اور آگے حسیب حسیب. تو یہ ہے زیر کی ادائیگی کا طریقہ. اس کے بعد جو تیسری حرکت ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہے پیش والی. اب پیش کی ادائیگی میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک سب سے پہلے تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ پیش کی ادائیگی میں آپ کے ہونٹ گول ہو جائیں. ٹھیک ہے. اگر آپ ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے تو پیش کی ادائیگی جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں ہو سکتی. جیسے آپ دیکھیے گا با پیش بو با پیش بو. اگر آپ اسے ہونٹ گول نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ با پیش بو. ایسے منہ اگر کھلا رہا تو یہ مجہول ہو جائے گا. با پیش بو تا پیش تو یہ غلط ہے. با پیش بو تا پیش تو ثا پیش ثو. اور اب اس کا دیکھیے گا ہم ایک مشق کرتے ہیں جس کے اندر جو پیش والے حروف ہیں الفاظ ہیں ان کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. تو ایک تو اپنے اس کو لمبا نہیں کرنا, دوسرا اپنے ہونٹوں کو گول کرنا ہے. تو چلیں جی مشق کرتے ہیں. پہلا لفظ دیکھیے گا ہوا ہو و ہو و. اسے ہو وا نہیں پڑھنا ہوا. ابھی دیکھیں اب ایک لفظ کو اگر آپ ٹھیک کر لیں تو قرآن پاک میں پتہ نہیں کتنی جگہ پر یہ لفظ آتا ہے ہوا. هو الذی هو اللہ. ٹھیک ہے. تو اس طرح دوسرا لفظ دیکھیے گا فہو فہو فہو. آگے رسول رسول. ضریب ضریب. اور آگے کتب کو 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 کتب. خلق خلق. منع منع. اب دیکھ لیں اب اس کو ذرا سا لمبا بھی نہیں کر رہے اور آپ کیا کریں پیش کی ادائیگی میں ہونٹ بھی گول ہو رہے ہیں. منع. آگے توصیل توصیل. وجید وجید. اور لعین لعین. بکم بکم. لکم لکم. اب جب بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے زبر زیر پیش والی جو حرکات ہیں اس پر آپ نے خاص طور پہ فوکس کرنا ہے. بچوں کو کبھی بھی کسی بھی حرف کو کھینچنے نہ دیں, اس کو لمبا نہ کر دیں. آپ اس کو یہیں پر آپ روک لیجئے گا. جو زبر زیر والی جو تختی ہے قاعدے کے اندر آپ اسے یہاں پر روک لیجئے گا اور بار بار اس کو جو ہے تاکید کیجیے گا کہ بیٹا آپ اس کو ایک تو لمبا نہیں کرنا, دوسرا آپ نے اس کو مجہول پڑھنے سے بچنا ہے. اب اگر آپ اس کو درست ادا کرنے پر جو ہے سیکھ جاتے ہیں زبر زیر پیش کو تو آپ بہت ساری غلطیوں سے بچ جاتے ہیں. خاص طور پہ جو ناظرہ پڑھنے والے ہیں وہ یہ غلطیاں زیادہ کر دیتے ہیں. خاص طور پہ جو حرفوں کو لمبا کرنے والی جو مسٹیک ہوتی ہے یہ ناظرہ خاص زیادہ کر دیتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب ناظرہ جو یعنی ناظرہ خام سے مراد ہے جو دیکھ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں, حافظ نہیں ہیں, تو جب وہ کسی لفظ کو ادا کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کی لفظ کو ادا تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی نظریں جو ہے وہ اگلے لفظ پر چلی جاتی ہیں. بھائی آگے کون سا لفظ ہے, آگے میں نے کون سا لفظ ہے. اب جو حافظ ہوتے ہیں انہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ آگے کون سا لفظ ہے, لیکن ناظرہ والا پڑھ بول رہا ہوتا ہے لیکن نظر اگلے لفظ کے اوپر چلی جاتی ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو حرف ان کے منہ میں ہوتا ہے وہ پھر لمبا ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اولئک علی. اب کیا ہوتا ہے کہ اولئک جب یہ لفظ ادا کرے ہوتے ہیں کاف کے اوپر ہوتے ہیں تو نظر چلی جاتی ہے اگلے لفظ کے اوپر علی. تو اب کیسے پڑھا جا رہا ہوتا ہے
اولئک علی، تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ زبر زیر پیش والے جو لفظ ہے اسے لمبا نہیں کرنا. کیسے آپ پڑھیں گے؟ الگ الگ کر کے پڑھ لیں. اولئک، یہاں سانس توڑ دیں، رک جائیں. علی، اس طرح. پھر اگلے لفظ کو دیکھیں، اس کی زبر زیر پیش کو پوری طرح تسلی کرنے کے بعد پھر آپ وہ لفظ ادا کریں. جب ایک آیت کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ پیچھے سے بے شک رواں لے کے آئیں، رواں پڑھیں، پوری آیت کو بے شک ایک سانس میں پڑھ لیں. تو اس طریقے سے آپ بہت ساری غلطیوں سے بچ سکتے ہیں. جی، تو ابھی آخر میں ہم ایک سورت پڑھتے ہیں، اور سورت کے اندر آپ نے بہت زیادہ غور کرنا ہے کہ جن حروف کے اوپر زبر زیر پیش آ رہی ہے تو ان کی ادائیگی میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے وہ حرف ہے، وہ لفظ ہے، وہ ادا ہو رہا ہے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر، الم تر کیف، کیف فعل، فعل ربک باصحاب الفیل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا نبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیشہ خوش رہیں، سلامت رہیں، صحت اور عافیت کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.